السلام علیکم دوستو، میں ہوں وقاص احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹیسٹ سولوشن۔ دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ منسٹری آف ریلیجیس افیئر اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی پاکستان نے معینین حجاج کے میرٹ کے حوالے سے ایک وضاحت بیان پیش کی ہے۔ وضاحت میں لکھتے ہیں کہ حج 2024 میں خدمات کی فراہمی کے لیے معینین حجاج اور حج میڈیکل مشن کی نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 7 اپریل 2024 کا یہ بیان ہے۔ ٹھیک ہے، حج 2024 میں خدمات کی فراہمی کے لیے معینین حجاج اور حج میڈیکل مشن کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ترجمان مذہبی امور کا کہنا ہے یہ، اور حج میڈیکل مشن کے نتیجے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مذہبی امور کے مطابق وزارت کے نامزد ٹیسٹنگ ادارے نے گزشتہ روز تمام امیدواروں کی نتائج اپنی ویب سائٹ پر آویزہ کر دی ہے۔ کامیاب امیدواروں کو موبائل میسج کے ذریعے اطلاع کرنے کے بعد نتائج وزارت کے حوالے کر دی گئی ہے، جبکہ وزارت مذہبی امور نے کامیاب امیدواروں کو کامیابی کی خطوط ارسال کر دی ہے، جس میں انہوں نے عید کے بعد متعلقہ دستاویزات کے ساتھ اسلام آباد حاجی کیمپ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ حاجی کیمپ میں معینین حج کا 15 روزہ تربیتی کیمپ لگایا جائے گا اور سعودی عرب روانگی کے لیے ان کی کاغذات کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ معینین حج اور حج میڈیکل مشن کی قریباً 1000 سیٹوں پر 56,000 سے زائد امیدواروں نے امتحان میں حصہ لیا۔ مطلب یہ ہے کہ 1000 سیٹیں تھے اور اس کے لیے 56,000 لوگوں نے اپلائی کیا تھا۔ ٹھیک ہے، حرمین شریفین میں وزارت مذہبی امور کے افسران و عملے کے شانہ بشانہ حجاج کی رہنمائی اور سہولیات کی فراہمی کے مقدس فریضے کو سر انجام دینے والے معینین حجاج کی انتخاب میں شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سول یونیفارم اور فریش تجربہ کار کی کیٹیگریز کا الگ میرٹ رکھا گیا۔ نیز پوری پاکستان کے سرونٹس کی یکساں شمولیت کے لیے 4 صوبوں اور گلگت و آزاد کشمیر یعنی علاقائی کوٹے کی بنیاد پر معینین کی 6 الگ کیٹیگریاں رکھی گئی تھیں۔ لہٰذا معینین کے انتخاب کے لیے 24 مختلف کیٹیگریوں میں سے مخصوص نشستوں اور ان کے مقابل امیدواروں کے میرٹ میں تفاوت ایک لازمی امر تھا۔ مثلاً گلگت کے سول فریش افسران کے لیے مختص ایک سیٹ کا میرٹ 54 میں آیا۔ دوسری جانب بلوچستان اور کے پی سے ریپیٹر تجربہ کار کی کیٹیگری میں کم از کم میرٹ 84 رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب گلگت بلتستان ہے ادھر جو ایک سیٹ تھا اس پر میرٹ جو ہے نا 54 میں تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی دوسری جانب جو بلوچستان اور کے پی کے میں جو ریپیٹر یعنی تجربہ کار کی کیٹیگری ہے اس کا جو کم از کم میرٹ وہ کتنا رہا، وہ 84 رہا۔ ٹھیک ہے، اب اگر بات کی جائے صوبہ پنجاب کی تو ادھر میرٹ کا کیا صورتحال ہے، اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ صوبہ پنجاب کی 4 کیٹیگریوں میں سول فریش افسران کے لیے کم از کم میرٹ 52 میں، جبکہ یونیفارم ریپیٹر کیٹیگری میں کم از کم میرٹ 86 آئے ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو سول فریش افسران ہیں اس کے لیے کم از کم میرٹ 52 میں تھا، جبکہ یونیفارم ریپیٹر کیٹیگری کے لیے کتنا تھا، وہ 86 تھا، یعنی یونیفارم والی کے لیے اور ساتھ ہی جو کیٹیگری ریپیٹر کی کیٹیگری ہے ان کا میرٹ بھی 86 رہا۔ ٹھیک ہے، اس طرح معینین حج کی سپورٹ سٹاف کی 500 سیٹوں پر ملک بھر سے اپلائی کرنے والی گریڈ 7 سے 16 کی عملے کی تعیناتی بھی کیٹیگری کے لحاظ سے مکمل کر لی گئی۔ واضح ہے کہ ایک تحریری اور فزیکل ٹیسٹ میں یکساں نمبر حاصل کرنے والوں کے میرٹ کا فیصلہ رولز کے مطابق عمر کی سینیارٹی پر عمل میں لایا گیا۔ ابھی ادھر جو ہے نا یہ کہا گیا ہے کہ اگر 2 بندی ہیں اور ان کا مارکس ایک جیسے آئے ہیں، یعنی جو ان کا ایگزام پیپر تھا اور ساتھ ہی جو فزیکل ٹیسٹ تھا، اگر ان دونوں میں ان کا نمبر ایک جیسا ہے تو پھر عمر کے لحاظ سے جس کا عمر زیادہ ہو ان کو پریارٹی دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری جانب ڈاکٹرز اور طبی عملے کو بھی ٹیسٹنگ کے ادارے یعنی NTS نے تحریری امتحان جو ایگزام یعنی پیپر لی گئی تھی کہ نتائج کی بنیاد پر میرٹ مرتب کر کے ویب سائٹ پر جاری کیا ہے۔ کامیابی کے میسج اور وزارت سے خطوط کا اجرا مکمل کر لیا گیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ان کا وضاحتی بیان۔ میرٹ کے حوالے سے بہت سے لوگوں کا جو ہے نا شک و شبہ تھا کہ یار کیا ہے، تو ادھر جو ہے نا ان لوگوں نے واضح کی ہے کہ کون سی کیٹیگری کا کیا میرٹ بنا ہے۔ آسان زبان میں وزارت مذہبی امور کی اس پوسٹ کو سمرائز کرتا ہوں کہ تمام جو پوسٹیں تھی وہ 1003 تھی، جس پر 56,000 لوگوں نے اپلائی کیا تھا۔ سول فریش جو کینڈیڈیٹ ہے جیسا کہ گلگت بلتستان کی، اس کا جو میرٹ تھا ایک پوسٹ 54 میرٹ بنا ہے۔ اس طرح بلوچستان اور کے پی کے جو ریپیٹر ہے ان کا جو ہے نا 84 میرٹ بنا ہے۔ اس طرح پنجاب کے سول اور فریش جو افسران ہیں اس کا میرٹ بنا ہے 52 میں، اور اس طرح یونیفارم اور ریپیٹر پنجاب کی جو ہے اس کا میرٹ بنا ہے 86۔ یعنی یہ جو ہے نا وضاحت ان لوگوں کی طرف سے کی گئی ہے کہ ابھی تک یہ وضاحت سامنے آئی ہے، جبکہ اس طرح آزاد کشمیر کا بھی رہتا ہے، اس طرح کے پی کے یونیفارم کا بھی رہتا ہے، ان کے بارے میں ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں بتایا ہے، صرف یہ بتایا ہے کہ جو پنجاب ہے، اس طرح بلوچستان ہے اور کے پی کے کی جو فریش ریپیٹر ہے اس کے بارے میں تھوڑے بہت وضاحت کی ہے، جبکہ یہ ابھی بھی بہت سے لوگوں کی یہ بھی
ग्रीवेंसेस होगी कि मेडिकल के बारे में कुछ नहीं बताया कि उधर जो है ना मेरिट क्या बना है, पैरामेडिक्स का क्या बना है, इस तरह KPK की यूनिफॉर्म का क्या बना है, आज़ाद कश्मीर का क्या बना है, इस तरह जो है ना बलूचिस्तान की जो जितनी भी कैटेगरी है, मेरे ख्याल में वज़ारत मज़हबी उमूर को इन सारी कैटेगरी के बारे में एक मुफस्सल वजाहत पेश करनी चाहिए।